السلام علیکم عزیز طالبہ سال دوم اردو ادب نظریہ پاکستان ہمارا آج کا مضمون جس کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ کے سامنے سکرین پہ شیئر اس کے اور مختلف عنوانات دو قومی نظریہ بھی اور پاکستان کا مطلب کیا ان میں سے کوئی بھی نام آپ کو کوئی بھی جو ہے ہیڈنگ اس کے تحت آپ کو مضمون آ سکتا ہے۔ نظریہ پاکستان یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں۔ نظریہ جو ہے یہ کسی بھی قوم یا فرد کا بنیادی طرز فکر ہے، زاویہ نظر ہے، ضابطہ حیات ہے اور نظام زندگی سبھی کچھ نظریے میں شامل ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے نظریے کی حیثیت روح کسی ہے۔ اگر ایک قوم کسی آئیڈیالوجی کے بغیر زندگی بسر کر رہی ہے تو اس کی زندگی کسی ولولے، جذبے، حرکت اور حرارت سے خالی ہوگی، کیونکہ نظریہ یہ مقصد ہی زندگی میں امنگ، ولولہ اور جوش پیدا کرتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ ایک زبردست قوت محرکہ ہے جو کہ بے مقصد زندگی کو ختم کر کے زندگی کو با مقصد بنا دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کی نظریاتی روح جس قدر توانا اور جاندار ہوگی، دنیا میں وہ اسی قدر زیادہ قوت، طاقت اور سربلندی حاصل کرے گی۔ نظریہ پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو نظریہ پاکستان در حقیقت وہ نظریہ، وہ فکر، وہ آئیڈیالوجی ہے جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے اسلام، جو ایک جداگانہ قومیت کا نظریہ، مسلمانوں کے علیحدہ اور ثقافتی وجود کی اساس ہے، اور قائد اعظم کے خیال میں پاکستان کی بنیاد اسی روز رکھ دی گئی تھی جس روز ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر ہی مسلمان ہوا تھا۔ اس اعتبار سے کلمہ طیبہ ہی پاکستان کی بنیاد ہے۔ اگر ہم پاکستان کی ابتدا کی طرف دیکھیں تو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کی ناکامی کے بعد مسلمانوں میں محکومی اور بیچارگی کا احساس پیدا ہو گیا تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی در حقیقت ان کی رہی سہی عزت نفس کو بھی، عزت کو بھی، رتبے کو بھی خاک میں ملا گئی تھی، اور وہ بالکل بے یار و مددگار ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب کہ ان کا ساتھ ہندوؤں نے بھی نہ دیا۔ چنانچہ اس ساری صورتحال نے مسلمانوں کو مکمل طور پہ تنہا کر دیا۔ اب اس دور میں سر سید احمد خان اٹھے ہیں، یہ وہ مرد مومن تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور سر سید احمد خان ہی تھے جنہوں نے یہ بات بھانپ لی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ساتھ زیادہ عرصے اکٹھا نہیں چل سکتا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بات باور کروائی کہ کانگریس کبھی بھی آپ کے مفاد کے لیے نہیں اٹھے گی۔ 1906 میں مسلمانوں نے اپنی الگ جماعت یعنی مسلم لیگ کی بنیاد رکھ لی ہے، اور اس وقت تک ہندو جو تھے وہ اس تگ و دو میں تھے کہ کسی بھی طرح مسلمان جو ہیں وہ اپنا الگ تشخص ظاہر نہ کریں، تاکہ انگریز جب ہندوستان سے جائیں تو یہاں پر ہندوؤں کی حکومت قائم ہو سکے۔ اب اس صورتحال کو جتنے بھی مسلمانوں کے سرکردہ افراد تھے ان سب نے آہستہ آہستہ بھانپنا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو بھانپ لیا، اور انہوں نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات واضح کر دی کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن بہت ضروری ہے۔ ان کے الفاظ میں، ہندوستان کی سیاسی زندگی نے ایک نہایت نازک صورت اختیار کر لی ہے۔ اسلام پر ابتلاء و آزمائش کا ایسا سخت وقت کبھی نہیں آیا جیسا کہ آج درپیش ہے۔ مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ہندوستان قائم کیا جائے بالکل حق بجانب ہے۔ میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے۔ میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ جی علامہ اقبال کے الفاظ تھے، اور یہی الفاظ در حقیقت آگے بڑھ کر تصور پاکستان کی بنیاد بنے ہیں، اور یہی اعلان بعد میں تصور پاکستان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانان ہند جو تھے جاگنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہندوؤں سے الگ اپنے تشخص کے لیے کوشش کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اب یہ جو بنیاد تھی، یہ جو نظریہ پاکستان تھا، اس کی بنیاد
رنگ نہ تھا، نہ تو رنگ تھا، نہ نسل تھی، نہ جغرافیائی حدود تھی، اور نہ ہی وطنیت تھی، بلکہ صرف اور صرف دین وہ بنیادی بات تھی جس کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو مسلمانوں کو جاہل کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے لیے الگ وطن کیوں چاہتے ہیں، یہاں پر تو ایک ہی قوم یعنی ہندوستانی آباد ہے، مسلمان اپنے آپ کو الگ کیوں قرار دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان یہ بات بھانپ چکے تھے کہ آنے والا وقت ان کے لیے تباہی لائے گا اگر وہ ہندوؤں کے ساتھ ہی مل کر چلے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ بات سمجھتے ہوئے، یہ بات جانتے ہوئے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کر دیا تاکہ آنے والا وقت ان کے لیے آسانی بھرا ہو۔ اور اس وقت میں جو سرکردہ افراد سامنے آنا شروع ہوئے، انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کی تگودو شروع کر دی۔ اب یہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں، اب جو موجودہ نام ہے اقبال پارک، اس میں مسلم لیگ کا ایک عظیم الشان جلسہ ہوا ہے جس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، اور بعد میں یہی قرارداد پاکستان اس کا نام رکھا گیا۔ اس قرارداد کی شکل میں مسلمانوں نے الگ اسلامی مملکت کا مطالبہ پیش کیا۔ اس طرح گویا نظریہ پاکستان کو مسلمانوں نے ایک باقاعدہ مطالبے کی شکل دے دی، اور یہ مطالبہ پاکستان کا مطالبہ تھا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت جو نعروں کی گونج تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا پاکستان۔ یہ وہ بنیادی، بٹ کے رہے گا ہندوستان، یہ وہ بنیادی آوازیں تھیں جو کہ اس وقت ہر گلی میں، ہر گھر میں، بچے بچے کی زبان پر تھیں۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کے دل کی آواز تھی۔ اب اس وقت میں قائد اعظم جیسے بے پناہ فراست کے حامل شخصیت جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جنہوں نے اپنی فراست کی بنیاد پر مسلمانوں کے نظریے کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا، کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اب اس کیفیت کو، یعنی اس پورے عمل کو ہندو جو تھے وہ دیوانے کا خواب اور مجذوب کی بڑھ کہتے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی کہ پاکستان نے 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر وقوع پذیر ہونا ہی تھا۔ اب پاکستان جب مارز وجود میں آ گیا تو اس کی بنیاد اسلام اور کلمہ طیبہ ہے۔ مسلمانوں نے اس نظریے کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اپنا گھر بار وطن لٹایا ہے، اپنی عزتیں لٹائی ہیں، الغرض اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے عظیم الشان ستارے تہ خاک چلے گئے۔ یہ وطن بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ اب جی قائد اعظم نے واضح طور پر یہ بات دو ٹوک انداز میں بیان کر دی کہ ہمارے پاس دستور موجود ہے، 1400 سال پہلے ہی ہمارے پاس دستور آ گیا تھا، ہم نے اسے صرف نافذ کرنا ہے۔ یعنی قائد اعظم نے یہ بات واضح بیان کر دی تھی کہ قرآن پاک میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، سنت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، وہی در حقیقت پاکستان کی بنیاد ہیں۔ اب جی پاکستان جو کہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اس کے لیے ہم نے کیا کیا، یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا کام ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دے دیں، پاکستان حاصل کر لیا۔ اب پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد اسے اسی اوریجن پہ، اسی اصل شکل میں رکھنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم نے اپنے وطن کی نہ صرف حفاظت کرنی ہے بلکہ اپنے دین کو بھی سربلندی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اب جی آپ کے سامنے میں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے چیدہ نکات پیش کر دیے، آپ اسے پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ مزید جو نقطے آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں انہیں ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس سے آپ پڑھیے، دیکھیے، تاکہ ہم اس پہ مزید بات چیت کر سکیں۔